اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقانہ الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ معزز ناظرین السلام علیکم، توفیع علی علیہ السلام مدد۔ میں سید سمر عباس نقوی النجفی عرض کربلا ٹی وی کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان عشق ہے میں حاضر خدمت ہوں۔ 10 رمضان المبارک یوم وصال ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس کے اندر خداوند متعال قرآن میں اصول بیان فرما رہا ہے کہ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا نہیں ہو سکتا، یعنی نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہو سکتا ہے، برائی نہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انسان جتنا بڑا نیکوکار پرہیزگار ہی کیوں نہ ہو، اگر اس میں 2 عیب ہوں تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا۔ آؤ معصوم سے سوال کرتے ہیں مولا وہ 2 عیب کون سے ہیں؟ معصوم فرماتے ہیں پہلا عیب احسان فراموشی، یعنی محسن کو بھلا دینا۔ روایات کے پیش نظر محسن کو بھلانے والا نجس العین سے بدتر انسان ہے۔ دوسرا عیب احسان کر کے احسان جتلانے والا۔ معصوم فرماتے ہیں احسان جتلا کر صدقات و خیرات باطل نہ کرو، لوگوں کی نیکیاں اور احسان یاد رکھو، اپنی نیکیاں بھلا دو۔ انسان کو مسلمان ہونے کی جو سعادت حاصل ہوئی ہے یہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سارے افراد نے مدد فرمائی ہے، لیکن مکہ میں سب سے زیادہ کردار 2 شخصیات کا ہے۔ ان شخصیات میں سے پہلے مرد ہیں محسن اسلام حضرت ابو طالب علیہ السلام، اور دوسری شخصیت مستور ہے ملکۃ العرب سیدۃ القریش ام المؤمنین ام الائمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لولا سیف علی ابن ابی طالب ومال خدیجہ ما قام دینی والاستقامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرا دین کبھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوتی، ایک علی کی تلوار و قوت اور دوسرا مال خدیجہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے تجسیم رسالت میں 2 ہی تو چیزیں، ایک مال خدیجہ ایک خون ابو طالب۔ عزیزان محترم، بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا دور جاہلیت میں بھی صاحب عفت و جمال تھیں۔ یہ وہ بی بی ہیں جناب ابو سعید خدری نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میں معراج پر گیا، شب معراج جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل کوئی حاجت رکھتے ہو؟ تو جبرائیل نے کہا حاجتی ان تقرأ علی خدیجہ من اللہ و منی السلام، کہ میں چاہتا ہوں کہ خدا اور میری طرف سے بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کو سلام کہیے گا۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کو سلام پہنچایا تو ام المومنین سلام اللہ علیہا نے فرمایا ان اللہ هو السلام ومنہ السلام وإلیہ السلام وعلی جبرائیل السلام، بے شک خدا سلام ہے، سلامتی ہے، اور تمام سلامتی اسی خداوند متعال کی جانب سے ہے اور اسی کی جانب پلٹتی ہے، اور جبرائیل پر بھی میرا سلام ہو۔ بخاری اور مسلم نے روایت بیان کی ہے کہ جبرائیل نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ہذہ خدیجۃ قد اتتک معها اناء فیہ ادام وطعام وشراب فاذا ہی اتتک فقرأ علیہ السلام من ربها ومنی وبشرها ببیت فی الجنۃ من کسب لا صخب فیہ ولا نصب۔ اے اللہ کے رسول، ابھی خدیجہ آپ کے پاس آئیں گی، پانی کھانا لے کر آئیں گی، تو جب وہ آئیں تو انہیں خدا کا سلام کہیے گا اور بشارت دیجیے گا کہ خداوند متعال نے ان کے لیے جنت میں ایک گھر قرار دیا ہے جس میں نہ کوئی مشقت ہے اور نہ ہی کوئی پریشانی۔ امہات المعصومین میں سے صرف یہ آپ کی شان و منزلت ہے، امہات المومنین میں سے
آپ کے علاوہ کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کے لیے خداوند متعال نے سلام بھیجا ہو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے بارے میں تزوج رسول اللہ بخمس عشر امرہ، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی عورتوں سے شادی کی، یہاں تک کہ فرمایا وَأَفْضَلُهُنَّ خدیجہ بنت خویلد ثم ام سلمہ بنت الحارث، اور کہا کہ رسول نے کئی خواتین سے شادی کی جن میں سب سے افضل بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا ہیں، اور ان کے بعد بی بی ام سلمہ بنت حارث ہیں۔ یہ وہ مومنہ ہیں کہ جو والسابقون السابقون کا مصداق ہیں، یہ وہی مومنہ ہیں کہ جو عرب کی مالدار خاتون تھی، دنیا عالم کے کئی افراد ان کا مال کھا کھا کے غنی ہو گئے، اسلام پر فداکاری کی وجہ سے وہ دن آ گئے کہ شیب ابی طالب میں فاقے کاٹنے پڑے۔ یہ وہی خاتون ہیں کہ جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل مبارک بڑھی۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افضل نساء اہل الجنہ اربع، خدیجہ بنت خویلد وفاطمہ بنت محمد ومریم بنت عمران وآسیہ بنت مزاحم امرات فرعون۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اہل جنت میں افضل ترین 4 خواتین ہیں، ان میں خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران، آسیہ بنت مزاحم۔ تک آپ زندہ رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کبھی شکوہ نہ کیا، بلکہ یہاں تک کہ اپنی آواز کو بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہونے دیا۔ تاریخ نے بہت ناانصافی کی ہے ان کے ساتھ، آپ کی شان و منزلت کو گھٹانے کے لیے آپ کو شادی سے بیوہ اور عمر رسیدہ پیش کیا گیا، لیکن محققین ابھی باقی ہیں جنہوں نے تحقیق کر کے ایسے افراد کو دندان شکن جواب دیے ہیں۔ نعمت اللہ جزائری اپنی کتاب انوار نعمانیہ اور علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اپنی کتب میں یہ ثابت کیا ہے۔ نعمت اللہ جزائری فرماتے ہیں کہ یہ تہمت اور جھوٹ ہے، یہ بی بی کی عظمت اور شان گھٹانے کی سازش ہے کہ آپ کی 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور آپ بیوہ تھیں، آپ کی کوئی شادی نہیں ہوئی تھی، آپ کنواری تھی۔ آپ کے اوپر ایک اور تہمت لگائی جاتی ہے کہ آپ عمر رسیدہ تھی۔ کتاب طبقات ابن سعد نے لکھا ہے کہ ایک عام الفیل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس سے 2 سال قبل بی بی کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی کے درمیان صرف 2 سال کا فرق ہے، 15 سال کا نہیں۔ تحقیق ایک الگ وادی ہے، قابل قدر تحقیق بات یہ ہے کہ جب آپ کا عقد ہوا آپ کی عمر 27 برس تھی، آپ غیر شادی شدہ تھی۔ تحقیق محققین کا کام ہے۔ میں اپنی عقیدت کا ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، جس بی بی کو اللہ رب العزت عصمت کبریٰ کے گوہر کے لیے صدف بنانے والا ہو، اس کو کوئی غیر معصوم چھو بھی نہیں سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساری زندگی وفا فرمائی۔ آپ کے ہوتے ہوئے رسول اللہ نے کوئی دوسری شادی آپ کے احترام کی وجہ سے نہیں کی۔ اتنی وفادار بیوی کہ جاتے ہوئے بھی صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 چیزوں کا تقاضا کیا۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک چیز میں خود بتاؤں گی، ایک آپ میری بیٹی سے پوچھ لیجئے گا۔ فرمایا کہ اے فاطمہ کی ماں آپ بیان کریں، تو فرمایا کہ فاطمہ جاؤ اپنے بابا سے کہہ دو کہ اپنے ایک چادر اس میں مجھے کفن دے دیجئے، اور دوسرا فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے جانے کے بعد میری فاطمہ زہرا کا خیال رکھیے گا، کوئی بھی میری بیٹی کو دکھ نہ پہنچائے۔ ملکۃ العرب ہوتے ہوئے، اتنا مال و دولت ہوتے ہوئے بھی ساری زندگی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی چیز کا تقاضا نہ فرمایا، صرف ایک چیز تقاضا فرمائی کہ یا رسول اللہ مجھے اپنی چادر کے اندر کفن دیجئے گا۔ اس کے علاوہ پوری زندگی میں کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا، اور اس جہان فانی سے کوچ کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔